السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم يشبع وجاره جائع، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کلام پاک میں موجود ہے کہ اس زمین کا مقدر دین اسلام ہے، اور کوئی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں اسلام کا کلمہ نہ پہنچا ہو. قرآن شریف والعیاذ باللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، حدیث کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور یہ بات ہو کر رہے گی. اور ہم نہیں تو ہماری نسلیں یہ دیکھیں گی کہ یہاں اس دنیا میں اسلامی عدالتیں قائم ہوں گی، قرآن و حدیث پر فیصلے ہوں گے، حکمران عادل ہوں گے، رعایا انصاف پسند ہوگی، نہ فرقہ وارانہ فساد ہوگا، نہ کسی کی عزت لٹے گی، نہ کوئی کسی زمین پر قبضہ کرے گا، نہ قتل و غارت گری ہوگی، نہ خون خرابہ ہوگا، نہ جھگڑا ہوگا، نہ کوئی دل میں میل ہوگا، نہ غیبت ہوگی، نہ بہتان ہوگا. انسانیت کے سب چشمے پھوٹ پھوٹ کر نکلنے لگیں گے، اور اس دھرتی پر اللہ کی وہ مخلوق رہے گی کہ آسمان کے وہ فرشتے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر کر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فیصلہ لیا تھا
کہ ہم ان کو زمین کے اندر خلیفہ بنائیں گے، تو انہوں نے اعتراف کیا تھا أَتَجْعَلُ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ یہ خون قتل غارت گری کرنے والی قوم کو آپ اپنا خلیفہ بنائیں گے، ان کو شاید اپنے کہنے پر ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ ایسا ماحول اس دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لا چکے ہوں گے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آ کر سود کا خاتمہ کر چکے ہوں گے، برائیوں کا خاتمہ کر چکے ہوں گے، دجل اور دجالی فتنوں کا سر چشمہ دجال کو ختم کر چکے ہوں گے، اس دنیا سے کفر ختم ہو چکا ہوگا، شرک ختم ہو چکا ہوگا اور بت پرستی ختم ہو چکی ہوگی، ہر طرف کلمہ توحید کے پرچم لہرا رہے ہوں گے، ہر ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے گا، کہیں نمستے سنائی نہیں دے گا، کہیں گڈ مارننگ سنائی نہیں دے گا اور کبھی گڈ ایوننگ سنائی نہیں دے گا۔ السلام السلام کے چرچے آپ کو دنیا کے کونے کونے میں سنائی دیں گے، اور یہ بات ہو کر رہے گی، آسمان سے یہ فیصلے زمین پر اتر چکے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ لوح محفوظ سے ان کے متعلق فرشتوں کو یہ احکامات دے چکے ہیں کہ جاؤ زمین کے اندر تبدیلی لانے کا انتظار کرو، اور تبدیلی عنقریب آنے والی ہے اور اس کے اسباب دنیا میں بن چکے ہیں۔ یہ قتل، یہ غارت گری، یہ مسلمانوں کو جیل میں ڈالنا، یہ مسلمان نوجوانوں کو ستانا، یہ مساجد کو ویران کرنا، یہ کلام پاک کے نسخوں کو نظر آتش کرنا، یہ عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹنا، یہ ہمارے لیے کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے کلام پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بعض چیزیں زمین پر اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلوں سے مقدر سے ہوتی ہیں اور انسان ان کو برا سمجھتا ہے، اور اسی میں سے اللہ تبارک تعالیٰ خیر کے راستے نکالتے ہیں۔ دنیا انسانیت سے ختم نہیں ہو چکی ہے، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، ان میں بھی کچھ سمجھدار لوگ ہیں اور انسانیت رکھنے والے، رحم کرنے والے، کرم کرنے والے اور انسانیت کا جوہر رکھنے والے کچھ افراد ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو پورے شرور، پورے فتن اور پوری برائیاں سرزمین عرب کے اندر تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر آدمی خراب تھا، ان میں وہ بھی تھا جو صداقت کے لائق تھا، اس کو صدیق بنایا گیا، ان میں وہ بھی تھا جو عدالت کے لائق تھا، اس کو فاروق بنایا گیا، ان میں وہ بھی تھا جو علوم قرآن اور علوم نبوت کے حامل ہونے کا لائق تھا، اس کو علی بنایا گیا، ان میں وہ بھی تھا جو حیا کا پیکر مجسم تھا، اس کو عثمان غنی بنایا گیا، ان میں وہ بھی تھا جو خداوند قدوس کی رضامندی اور خداوند قدوس کے لیے مرنا جینا جانتے تھے، ان کو صحابہ بنایا گیا۔ ان میں وہ عورتیں بھی تھی جو خنسا تھی، ان میں وہ عورتیں بھی تھی جو خولا تھی، ان میں وہ بچے بھی تھے جو معاذ تھے، معاوض تھے، ان میں وہ معذور بھی تھے جو ابو ایوب تھے، اور ان کے اندر وہ بوڑھے بھی تھے جو عمر رسیدہ ہونے کے باوجود اللہ کے راستے کے اندر جام شہادت پینا چاہتے تھے۔ ایسا نہیں کہ انسانیت کا نام ختم ہو چکا تھا، حیا کا نام ختم ہو چکا تھا، ان میں ہر زمانے کے اندر کچھ اہل علم اور سمجھ بوجھ والے لوگ رہتے ہیں۔ امریکہ کے اندر بھی، برطانیہ کے اندر بھی اور یورپی کنٹریز کے اندر بھی ایسے کچھ سمجھدار لوگ موجود ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں ان مسلمانوں نے تمہارا کیا بگاڑا، ان کے ملکوں کو تم نیست و نابود کر رہے ہو، ان مسلمانوں نے تمہارا کیا بگاڑا، ان کی مساجد پر پابندی لگا رہے ہو، ان مسلمانوں کے مدرسوں نے تمہارا کیا بگاڑا، ان کے وجود کو تشخص کو ختم کر رہے ہو، ان داڑیوں نے کیا بگاڑا، ان اماموں نے کیا بگاڑا۔ یہ مسلمان امن پسند ہیں، یہ مسلمان نمازی ہیں، یہ مسلمان سلام کرتے ہیں، یہ مسلمان خیر خواہی کرنے والے ہیں، یہ مسلمان جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، انہی میں سے
اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک طبقے کو پیدا کیا جو یہ سوال کرتے ہیں اس قرآن نے تمہارا کیا بگاڑا جو کلام پاک کے نسخے کو تم جلا رہے ہو اور اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈا کر رہے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہی لوگوں میں سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو اپنے چرچوں کو اپنے معبد خانوں کو مسلمانوں کے لیے دے دیں گے اور کہیں گے آؤ مسلمانوں تم امن کے پیکر ہو، آؤ مسلمانوں تم سلامتی کے پیکر ہو، آؤ مسلمانوں دنیا ظلم اور جور اور زبردستی اور زنا بدکاری شراب سے بھرپور ہو چکی ہے، آؤ تم دنیا کو شراب سے پاک کرو، ظلم سے پاک کرو، تعدی سے پاک کرو اور قتل سے پاک کرو۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ اپنے معبد خانے آج دے رہے ہیں۔ یورپی کنٹریز کے اندر سب سے زیادہ چرچوں کو جو بدلا جا رہا ہے مساجد کے اندر، ہندوستان سے زیادہ پرسنٹیج انگریزی ممالک کے اندر ہے، اور اللہ کا کرنا یہ ہے کہ ان چرچوں کے اندر ایک قانون یہ بنایا گیا، اس چرچ کو نہ بیچا جا سکتا ہے، اس چرچ کو نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ شاپنگ کمپلیکس بنایا جا سکتا ہے، نہ تھیٹر بنایا جا سکتا ہے، نہ اپارٹمنٹ بنایا جا سکتا ہے، نہ کسی تجارتی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ معبد خانہ ہے، معبد خانے کے عوض میں بدلے میں بیچا جا سکتا ہے، یعنی یہ چرچ گردوارے کے لیے دیا جا سکتا ہے، مندر کے لیے دیا جا سکتا ہے، مسجد کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ ایسی تاریخ تو نہیں ملی کہ کوئی چرچ کسی گردوارے کے لیے دیا گیا ہو، کسی مندر کے لیے دیا گیا ہو۔ دھڑا دھڑ مسلمان ان چرچوں کو خرید رہے ہیں اور مساجد بنا رہے ہیں۔ عالم کے اندر ایک قسم کی تبدیلی رونما ہو چکی ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک۔ جن ملکوں نے اپنے اندر پردے پر پابندی کی، برقعے پر پابندی کی، وہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ فرانس کے اندر برقع فروخت ہوتا ہے۔ برقع بیچنے والے کمپنیاں، بنانے والی کمپنیاں کم آ چکی ہیں کہ ابھی ایک پروڈکشن تیار نہیں ہوتا کہ اس سے بڑھ کر آرڈر آ جاتا ہے۔ جن ملکوں کے اندر کلام پاک کے نسخے نظر آتش کیے گئے، ایک سمجھدار طبقہ، ایک علم رکھنے والا طبقہ، ایک انسانیت رکھنے والا طبقہ اسے پڑھ رہا ہے کہ آخر اس کے لیے کیوں نوجوان اپنی نوجوانی کو قربان کر رہا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ بنا رہا ہے، آخر کیوں اس کے لیے وہ اپنی نوجوانی کی خواہشوں کو پیروں تلے روند رہا ہے، آخر کیوں اپنے گھر بار کی خوشیوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے۔ ایسی اس قرآن میں کیا بات ہے کہ ان کے جلنے والے، ان کے حسد کرنے والے ان پر گولیاں چلاتے ہیں، ان کو ٹشو پیپر بناتے ہیں اور ان کو نظر آتش کرتے ہیں، ان کو خریدا جا رہا ہے، ان کے ترجمے پڑھے جا رہے ہیں، اسلام کو سمجھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تبدیلی کی سمت ہندوستان کے اندر آئی۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی سیاسی بات کر رہے ہیں۔ دلی کے اندر جو الیکشن ہوا، ریاستی الیکشن، اس کے اندر عوام کی پارٹی نے جیت حاصل کی، سب سے زیادہ اس کو ووٹ ملے، اور ایک ہندوستان کی اکثریت والی پارٹی جس کو اپنی حکومت پر، اپنی ناز نخروں پر اور اپنی سلطنت پر گھمنڈ تھا، غرور تھا، اس نے اس کو ملیامینٹ کر دیا۔ آپ پارٹی کے اندر نہ قرآن کا فارمولہ ہے، نہ حدیث کا فارمولہ ہے، نہ عمر فاروق کی عدالت کے تذکرے ہیں، نہ اس کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی طریق زندگی کو اس کے اندر لایا گیا ہے۔ بس یہ کہا گیا کہ غریب پروری کی جائے گی، ظلم نہیں کیا جائے گا، رشوت کو ختم کر دیا جائے گا، اتنا کہنا تھا کہ اس جھاڑو کے پیچھے ایک عوام کا بہت بڑا طبقہ اور دلی کا بہت بڑا طبقہ اس کے پیچھے پڑ گیا۔ اور 2014 کے جو اسمبلی الیکشن ہے، اس کے لیے بڑی بڑی پارٹیوں کی نیند حرام ہو چکی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جھاڑو ہمیں سب ہستی سے جھاڑ کر رکھ دے اور مٹا کر رکھ دے۔ مجھے کسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے کسی پارٹی کی نہ حمایت کرنا ہے نہ مخالفت کرنا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہندوستان کے اندر اور پورے عالم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ایک نظام جو لانا چاہتے ہیں اور ایک تبدیلی جو لانا چاہتے ہیں، اس تبدیلی کی ابتدا دلی کے مقامی الیکشن سے، ریاستی الیکشن سے ہو چکی ہے۔
عوام اب رشوت سے توبہ کر رہی ہے، ظالم حکمرانوں سے توبہ کر رہی ہے، شراب سے توبہ کر رہی ہے، ظلم سے توبہ کر رہی ہے، عصمت دری سے توبہ کر رہی ہے۔ عوام ایسے حکمران جو جن کے اندر عمدہ سے عمدہ عدالت کے اور انصاف کے بھاشن دیتے ہو، اور سورج غروب ہونے کے بعد جن کے ہاتھوں کے اندر شراب کی بوتلیں اور قوم کی بیٹیوں کی عصمت عفت کی چادر ان کے ہاتھ تار تار ہو رہی ہو، عوام دیکھ رہے ہیں، عوام سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ایک چھری تیار کرتے ہیں، ایک تلوار تیار کرتے ہیں اور حکمرانوں کو دیتے ہیں، ایم ایل اے کو دیتے ہیں، کونسلروں کو دیتے ہیں، ایم پی کو دیتے ہیں، منسٹروں کو دیتے ہیں، اور 5 سال تک وہ ہمارے گلوں پر چھری چلاتے ہیں اور تلوار چلاتے ہیں۔ اب اس کے قریب آ چکے ہیں کہ ایک اسلامی عدل کی محتاج ہو چکی ہے قوم، ایک اسلامی انصاف کی محتاج ہو چکی ہے قوم۔ نام اور لیبل عوامی پارٹی کا ہے، عام پارٹی کا ہے، آپ کی پارٹی کا ہے، لیکن اس کے اندر انصاف کی بات ہے، عدالت کی بات ہے۔ قریب آ رہے ہیں اسلام کے دروازے کے قریب آ رہے ہیں عمر بن خطاب کے کوڑے کے قریب آ رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے فیصلوں کے قریب آ رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمدلی کے قریب۔ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا آسمان سے بنی بنائی روٹی دے دیتا، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا آسمان سے تلی ہوئی مرغی دے دیتا، اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا کہ انسان کمپیوٹر میں انٹرنیٹ میں بٹن دباتا کہ مجھے بیٹی ہو جائے تو بیٹی مل جاتی، بیٹا چاہیے بیٹا مل جاتا، عالم چاہیے عالم مل جاتا، ڈاکٹر چاہیے ڈاکٹر مل جاتا، انجینئر چاہیے انجینئر مل جاتا۔ اللہ نے ایک نظام چلایا مرد و عورت کے اختلاط کا، شادی کا، اللہ نے نکاح کا ایک سسٹم دنیا میں رکھا، اور پھر ان دونوں کے ملاپ کا ایک سسٹم رکھا، پھر 9 مہینے تک اللہ نے ایک نظام بنایا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے 18ویں پارے میں سورہ مومنون کے پہلے رکوع کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ ہم نطفے کو علقہ بناتے ہیں، علقہ کو مضغہ بناتے ہیں، مضغہ کو عظامہ بناتے ہیں، عظامہ سے انسان بناتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ دنیا میں پہلی مرتبہ اتنے مراحل طے کر ایک انسان کا حلیہ دیتے ہو، ایک انسان کی شکل دیتے ہو، وہ اللہ کیا قیامت کے دن اس انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ اللہ اگر چاہتا جس طریقے سے انڈے سے مرغی نکلتی ہے، چوزا نکلتا ہے، ایسے نکال دیتا۔ ایک سسٹم اللہ نے رکھا کہ کھیت کو جوتا جائے، کھاد کو ڈالا جائے، بیج کو بویا جائے، پھر اس کی کومپل نکلے، پھر اس کی نگرانی کی جائے، پھر اس کی بالیاں نکلے۔ اگر اس کو زمین میں پھل دینا ہے، کچھ پھل اللہ زمین میں دیتے ہیں اور کچھ پھل اللہ شاخوں میں دیتے ہیں اور کچھ پھل اللہ تعالیٰ بالیوں میں دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ عالم تبدیلیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ میڈیا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے، اسلام مسلمان دشمنوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہر آئے دن مایوس کرنے والی خبریں یہ سناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں گجرات کے پرائم منسٹر کو وہ جو ہے کلین کٹ دے دی گئی اور اس کے لیے لڑنے والی فلاں بوڑھی عورت مایوسی کا شکار ہو گئی۔ مسلمان مایوسی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عزتیں لوٹنے کی بات، قتل کی بات، غارت گیری کی بات، مساجد کو تالا رکھنے کی بات، مقدمے کے اندر اغیار کے جیتنے کی بات، اور دوسری طرف قدرت کا پہیہ چل چکا ہے، قدرت کی گاڑی چل چکی ہے، قدرت کے فیصلے ہو چکے ہیں، اور قدرت اپنے لوح محفوظ سے فیصلے آسمان دنیا سے اللہ زمین کی طرف بھیج چکے ہیں۔ ایک مکمل تبدیلی آ رہی ہے۔ چرچ کنورٹ ہو رہے ہیں، عیسائی کنورٹ ہو رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر عورتیں کلمہ پڑھ رہی ہیں، یہود و نصارہ حلقہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، برقعے فروخت ہو رہے ہیں، کلام پاک کے نسخے فروخت ہو رہے ہیں، کولگیٹ
کولگیٹ کی کمپنی، کلوز اپ کی کمپنی شیئر مارکیٹ کے اندر گھاٹے اور خسارے کا سودا کر رہے ہو، لیکن مسواک کا ٹیمپریچر آج تک ڈاؤن نہیں ہوا، آج تک تسبیح دانوں کا شیئر مارکیٹ ڈاؤن نہیں ہوا، آج تک اماموں کا مارکیٹ ڈاؤن نہیں ہوا، بڑھ رہے ہیں۔ گلی کوچوں کے اندر ایک کالج میں پڑھنے والا، ایک اسکول میں پڑھنے والا، اسے بھی شوق چرایا ہے کہ میں بھی ٹوپی پہن لوں، میں بھی امامہ پہن لوں، میں بھی داڑھی رکھ لوں۔ ہر آئے دن مساجد پر ہو رہے ہیں، مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے، قدرت کا پہیہ چل چکا ہے، قدرت کے فیصلے اس سرزمین پر نافذ ہو چکے ہیں۔ عام پارٹی کا آنا، آپ کی پارٹی کا آنا، کیجریوال کا آنا، یہ مسلمانوں کے لیے فال نیک ہے کہ آج یہ قوم ظلم سے تنگ آ چکی ہے، آج یہ قوم شراب سے تنگ آ چکی ہے، آج یہ قوم زنا سے تنگ آ چکی ہے، آج یہ قوم بدماشی سے تنگ آ چکی ہے، آج یہ قوم ظالم حکمرانوں سے تنگ آ چکی ہے، آج یہ قوم عدالت کے موجودہ فیصلوں سے تنگ آ چکی ہے۔ بظاہر عصبیت کی شراب پی کر جمہوریت اور سیکولرزم کے نشے میں وہ کبھی مسلمانوں کے خلاف کچھ کہہ دیں تو کہہ دیں، لیکن حقیقی اعتبار سے، مجموعی اعتبار سے ان کا ضمیر چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے ہاں دنیا کے اندر ایک ایسا نظام ہونا چاہیے، دنیا کے اندر ایک ایسا قانون ہونا چاہیے کہ کوئی مرد کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے، کوئی مرد کسی عورت کی عزت و آبرو کو نہ لوٹے۔ یہاں حاکم اور محکوم، اور یہاں امیر اور غریب، اور یہاں ایک ہی سب کے اندر کھڑے ہو گئے محمود آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ منظر دنیا دیکھنا چاہتی ہے، یہ منظر آج پیاسی ہے دنیا دیکھنے کے لیے، یہ منظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کا، آپ کی عدالت کا، آپ کی صداقت کا آج دنیا پیاسی ہو چکی ہے۔ بیک وقت ایسا نہیں ہو سکتا کہ دارالعلوم دیوبند کا کوئی فارغ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسامہ اور ملا عمر کا کوئی خلیفہ اور نائب پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قوم کو سمجھانے کے لیے ایک عام پارٹی، ایک آپ کی پارٹی جو انسان پسند پارٹی ہے، جو راتوں میں حضرت عمر فاروق کے نمائندوں کی طرح گشت کرتی ہے، غریبوں کا خیال کرتی ہے، پلوں کے نیچے سونے والے، نالوں کے پاس سونے والے، فٹ پاتھوں پر سونے والے، ان پر نگاہ رکھتی ہے۔ کیوں یہ آسمان کے کھلے سائے کے اندر سو رہے ہیں؟ کیوں حکمران تشدد کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں؟ ایک ماحول، ایک فضا ہموار کرنے کے لیے عدالت عثمانی، عدالت فاروقی، عدالت صدیقی کے مزاج کو اس دھرتی پر لانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پہل کر دی ہے۔ ہمارے لیے فال نیک ہے، ہمارے لیے خوشکن فیصلہ ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ، مسلمانوں کے لیے کوئی پارٹی، وہ انا ہزارے ہو یا کروڑ ہزارے ہو، کوئی مسلمانوں کا ہمدرد نہیں ہے، مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہے، مسلمانوں کا خیر خواہ، مسلمانوں کا ہمدرد، مسلمانوں کا ناصر، مسلمانوں کا مددگار اللہ ہی تھا، اللہ ہی ہے، اللہ ہی رہے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ کسی کو حکومت ساتھ دیتی ہوگی، کسی کو سلطنت ساتھ دیتی ہوگی، اور کسی کو وزراء ساتھ دیتے ہوں گے، کسی کو عدالت ساتھ دیتی ہوگی، ہمارا مددگار، ہمارا غمخوار اللہ کا، اللہ ہی ہے۔ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہے، نعم المولا، کتنا بہترین دوست ہے، ولی ہے، ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے، مولا ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین کارساز ہے۔ ہم اس پارٹی کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے انسان کے ماں کے پیٹ میں انسان کے بننے تک تبدیلیاں آتی ہیں، اناج کے دسترخوان کے اندر روٹی بننے میں، سالن بننے میں، بریانی بننے میں، کھچڑی بننے میں، مرغ مسلم بننے میں کئی مراحل ہوتے ہیں۔ یہ کھانا بنایا آسمان سے نہیں آ گیا، کسان نے راتوں کو محنت کی، کھیت کو جوتا، ہل اس پر چلایا، اس کو کھاد دی، اس کی حفاظت کی، اس کی دھان نکالی، اور دھان سے بھوسے کو الگ کیا، چاول کو نکالا۔ وہ چاول جو ہے ڈیلر کے پاس گیا، ڈیلر سے ہول سیلر کے پاس گیا، ہول سیلر سے شہر آیا، اور شہر آ کر مقامی ڈپو تک گیا، مقامی دکان تک گیا۔ اس دکان سے چاول حاصل کرنے کے لیے کوئی ٹیپ کا کام کرتا ہے، کوئی کمپیوٹر کا کام کرتا ہے، کوئی صفائی کا کام کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسباب ہیں جو دنیا کے اندر چل رہے ہیں۔ اس
ہندوستان کے اندر، جس ہندوستان کے اندر فرقہ وارانہ فسادات آزادی سے لے کر اب تک 50,000 سے زائد ہو چکے ہو، اس ہندوستان کے اندر عدل کی بات کرنا، انصاف کی بات کرنا اور آسمان کے کھلے سائے کے اندر سونے والوں کو ان کو سایہ دینے کی بات کرنا، ظلم کو ختم کرنے کی بات کرنا، تشدد کو ختم کرنے کی بات کرنا، رشوت کو ختم کرنے کی بات کرنا، حکمرانوں کی نیند کو حرام کر کر جو محکوم عوام ہیں ان کی نگہداشت کی بات کرنا، یہ عدالت عثمانی، عدالت فاروقی کے قریب آنے کے دروازے کھل رہے ہیں اور راستے کھل رہے ہیں، اور دنیا محتاج ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوڑے کی، اور دنیا محتاج ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاکمیت کی، اور دنیا محتاج ہے جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کو جو صداقت دی، فاروق کو جو عدالت دی، علی کو جو علم دیا، عثمان کو جو حیا دی، اس کے لیے آج دنیا محتاج ہے، اور دنیا یہ خودکشی کرتی رہے گی، یہ دنیا شراب کے نشے میں لت پت ہوتی رہے گی، یہ دنیا فرقہ وارانہ فسادات کے اندر اپنی جانوں کو گنواتی رہے گی، یہ دنیا اپنے ہی ہاتھوں اپنی ماں اور بہنوں کی عصمت عفت اور پاک دامنی کو لٹتا ہوا دیکھتی رہے گی اس وقت تک جب تک کہ اس دھرتی پر حضرت عمر فاروق کا کوڑا نہ آ جائے، اس دھرتی پر حضرت عمر بن الخطاب کی عدالت کے زندہ نمونے اس دھرتی پر قائم نہ ہو جائیں۔ وہ نمونے قائم ہونے کے لیے اللہ نے عالم کے اندر تبدیلی کو شروع کر دیا ہے، انقلاب کو شروع کر دیا ہے۔ ایک دیہاتی مدینہ طیبہ کے اندر آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ مدینہ طیبہ کا اور عالم عرب کا جس کی 40 لاکھ مربع میل کے اندر حکومت ہے، وہ کسی علاقے کا کونسلر نہیں ہے، وہ کسی علاقے کا MLA نہیں ہے، وہ کسی علاقے کا MP نہیں ہے، بلکہ 40 لاکھ مربع میل کا وہ حاکم اور خود مختار وہ بادشاہ ہے کہ جس کو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا تھا کہ صدیق کے بعد اگر کوئی مسند خلافت پر آ سکتا ہے وہ عمر بن الخطاب آ سکتا ہے۔ اتنا بے تاج بادشاہ کہ جس کے پاس بری فوج ہو، جس کے پاس بحری فوج ہو، جس کے پاس پولیس ڈپارٹمنٹ ہو اور جس کے پاس بیت المال ہو، اس کے محل کا کیا کہنا، اس کے قلعے کا کیا کہنا، اس کے باڈی گارڈ کا کیا کہنا۔ وہ دیہاتی ایک بڑے تصور کے ساتھ اور بڑے خیال کے ساتھ سرزمین عرب کے اندر آتا ہے اور ڈھونڈتا ہوا مدینہ طیبہ پہنچتا ہے کہ میں عمر بن الخطاب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کے محل کا دیدار کروں گا۔ آج لوگ لال قلعہ دیکھنے جاتے ہیں، آج لوگ وائٹ ہاؤس دیکھنے جاتے ہیں، آج لوگ تاج محل دیکھنے جاتے ہیں، آج لوگ فتح پور سیکری کے قلعوں کو دیکھنے جاتے ہیں، آج لوگ گول گنبد کو دیکھنے جاتے ہیں، آج لوگ پرانے راجاؤں مہاراجاؤں کے محلوں کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ اس دیہاتی کے دل کے اندر یہ خیال آیا عمر بن الخطاب خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین جس کے بارے میں آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اس کا محل کیسا ہوگا اور اس کی شان و شوکت کیسی ہوگی، اس کا شاہانہ لباس کیسا ہوگا، اس کے سر پر تاج کیسے ہوگا۔ پوچھا گیا، کہا وہ تو مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں۔ مدینہ طیبہ گیا تو کسی نے کہا مسجد نبوی میں رہتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم گیا، کہا کہ وہ تو تھکے ہوئے ہیں، کہیں آپ کو جنگل کے اندر ملیں گے۔ جو جنگل کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے، چہرے پر پسینہ ہے اور پسینے سے شرابور ہے، کپڑے ہیں اس کے اندر پیمند لگے ہوئے ہیں، سہانے کوئی تکیہ نہیں، ایک پتھر اور اینٹ کے ٹکڑے پر یہ 40 لاکھ مربع میل کا جو حاکم ہے، امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، وہ کسی جو ہے تخت پر اور کسی گدے پر اور کسی مخمل کی ڈھالی پر نہیں بلکہ اینٹ پر اپنا سر مبارک رکھ کر سویا ہوا ہے۔ یہ قریب جاتا ہے اور دیہاتی کہتا ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں امیر المؤمنین کون ہے، یہاں خلیفۃ المسلمین کون ہے؟ عمر بن الخطاب بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ارے اللہ کے بندے میں ہی تو ہوں۔ عمر بن الخطاب چونک جاتا ہے
کیا تصور لے کر آیا تھا، کیا خیال لے کر آیا تھا، کیا مزاج لے کر آیا تھا، اور کس حالت میں وہ پا رہا ہے۔ نہ باڈی گارڈ ہے، باڈی گارڈ تو وہ رکھے جس نے لوگوں کا خون پی رکھا ہو، باڈی گارڈ وہ رکھے جس نے قوموں کی زمین کو ہڑپ کر رکھا ہو، باڈی گارڈ وہ رکھے جس نے قوموں کے مال کے اندر 3G کا گھوٹالا اور جو توپ کا گھوٹالا، ہیلی کاپٹر کا گھوٹالا، چارے کا گھوٹالا اور زمین کا گھوٹالا، شکر کا گھوٹالا، کتے کے بسکٹ کا گھوٹالا، یتیموں کی بیواؤں کی پنشن کا گھوٹالا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی گلیوں سے میں گزروں اور وہ یتیم مجھے مار دے، وہ بیوہ مجھے مار دے، وہ کتا مجھے کاٹ کھائے، وہ فارسٹ کے جانور اینیمل اور وہاں کے حیوانات مجھے کاٹ کر کھائے۔ ان کو باڈی گارڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ عمر بن الخطاب جو لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہو، جانوروں کی خیر خواہی کرتا ہو، مدینہ طیبہ کے اندر جب قحط سالی پڑی ہے اور مدینہ طیبہ کے اندر لوگ دانے دانے کے محتاج ہو چکے ہیں، یہ عمر بن الخطاب مسجد نبوی کے اندر چلا گیا اور رات کو رونے لگا، اے اللہ گناہ پہلے کیا ہے، سزا مجھے دے، میری خوف کو سزا نہ دے، اے اللہ میں گنہگار ہوں، میں مجرم ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے مدینہ طیبہ کے اندر خام آ چکا ہے۔ رات بھر جو دعا کرتا ہو، قوم کے لیے تڑپتا ہو اور اس نے فرمان شاہی یہ جاری کیا ہو کہ آج چور کے ہاتھ سے ہی کاٹے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا عمر اللہ کے حکم کو تم منسوخ کرنے والے کون ہوتے ہو؟ قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹے جائے، اور آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ حضرت عمر بن الخطاب مزاج نبوت سے آہنگ آپ کا مزاج تھا، مزاج نبوت سے آپ کا مزاج بہت ملنے والا تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب فتوحات کے دروازے مکہ مکرمہ میں کھل چکے تھے، مدینہ طیبہ میں کھل چکے تھے، زمین و آسمان اپنے خزانوں کو مسلمانوں کے قدموں کے نیچے ڈال چکا تھا۔ اس وقت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب فتوحات کے دروازے کھل چکے ہیں اب چوری کرنے کے کیا معنی؟ ایک محدود وقت تک، لمٹ تک ایسی قحط سالی آئی تھی کہ اگر کوئی بھوک کے مارے اپنی ماں کو بچانے، اپنی بیوی کو بچانے، اپنی اولاد کو بچانے، اپنی جان کو بچانے کوئی روٹی لے لیتا ہے، کوئی ماں لے لیتا ہے، ایک لمٹ وقت تک قحط کے زمانے تک آپ نے کہا کہ چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ ایسا قحط سالی کا زمانہ آیا اور آپ مسجد نبوی میں سجدہ ریز ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ حاکم کی سزا محکوم کا نہ دینا، عمر کی سزا اس کی قوم کو نہ دینا، اے اللہ مجھے سزا دے دے، مجھے زمین کے اندر دھسا دے، میرے جسم کے ٹکڑے کر دے۔ یہ وہ حاکم تھا جو قوم کا درد رکھنے والا تھا، قوم کی بھوک اور قوم کے افلاس کی حالت کو دل کے اندر رکھنے والا تھا۔ یہاں سے لوٹ کر اپنے گھر گئے اور جا کر بیگم صاحبہ کو کہا کہ بیگم صاحبہ کتنی مرتبہ ہمارے گھر میں کھانا پکتا ہے؟ بیگم صاحبہ نے کہا وہ عمر بن الخطاب جو 40 لاکھ مربع میل کا حاکم تھا، خلیفۃ المسلمین تھا، امیر المؤمنین تھا، جس کے پاس بڑی فوج تھی، جس کے پاس دہلی بیڑا تھا، جس کے پاس بیت المال کے خزانے تھے، جس کے اشارے پر سب کچھ ہو سکتا تھا، وہ اپنے گھر جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بیگم صاحبہ محترمہ ہمارے گھر میں کتنا کھانا پکتا ہے؟ بیگم صاحبہ نے فرمایا کہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ روٹی پکتی ہے اور روٹی کے ساتھ سالن پکتا ہے۔ قربان جائے میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، دنیا عمر کے انصاف کی طرف بڑھ رہی ہے، دنیا عمر جیسے حاکموں کو چاہتی ہے، دنیا عمر جیسے عادلوں کو چاہتی ہے۔ عمر بن الخطاب نے فرمایا بیگم صاحبہ یہ 4 روز کی زندگی کھا کر زندگی گزارے تو گزر جائے گی، اسلام کی زندگی گزارے، پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزر جائے گی۔ بیگم صاحبہ اللہ کی عدالت کے اندر نہ میرے سوال کا جواب آپ دے پائیں گی، نہ آپ کے سوال کا جواب میں دے پاؤں گا۔ بیگم صاحبہ قوم کا بچہ بھوکا ہو، قوم کی عورت بھوکی ہو، قوم کا بوڑھا بھوکا ہو اور عمر حاکم اس کے گھر کے اندر 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ روٹی پکے اور سالن پکے، اب یہ نہیں ہو سکتا، میرے قوم کے بچے کا پیٹ جب تک نہیں بھرے گا، میرے قوم کے ایک پر جب تک وہ جو ہے سیلاب ہو کر نہیں کھائے گا اور میری دائرے حکومت کے اندر
ایک جانور بھی بھوکا اور پیاسا جب تک نہیں اس کی بھوک نہیں مٹے گی اور اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی، 48 گھنٹوں میں 2 دن میں ایک مرتبہ روٹی پکے گی اور وہ بھی سالن ختم۔ حدیث میں آقا نے فرمایا کہ سرکہ جس گھر میں رہتا ہے وہ بہترین سالن ہے، جب تک قوم کی قحط ختم نہیں ہوتی اس وقت تک یہ 40 لاکھ مربع میل کے حاکم کے گھر میں 2 دن میں ایک مرتبہ روٹی سرکے سے کھائی جائے۔ آج دنیا محتاج ہے عمر کی زندگی کو پانے کے لیے، آج دنیا بڑھ رہی ہے، یہ تبدیلی آ چکی ہے اور ہمارے لیے فال نیک ہے کہ اب انصاف کی طرف ہندوستان کی پارٹیاں بڑھ رہی ہیں اور ہندوستان کی جماعتیں بڑھ رہی ہیں۔ انشاءاللہ ان کے بڑھتے قدم حضرت عمر فاروق کی دہلیز تک آ جائیں گے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے در تک آ جائیں گے۔ کیا ان کی کوٹیاں تھی، کیا ان کے لباس تھے؟ ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صاحب نے کہا بڑے آ گئے خطبہ دینے کے لیے، بڑے آ گئے بیان دینے کے لیے، اور سب سے پہلے سوال کا جواب دینا ہوگا اور بعد میں اپنے خطبے کو آگے بڑھانا ہوگا۔ عمر بن الخطاب نے پوچھا بیٹا کیا سوال ہے، کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ مال غنیمت کی جو اجازت تقسیم کی گئی اس میں کسی کا جھبا تو مکمل نہیں ہوا، کسی کی قمیص اور کسی کا لباس مکمل نہیں ہوا۔ اے عمر تم مال غنیمت میں خیانت کرتے ہو، ایک عام آدمی کو، ایک عام غریب کو، ایک عام بیوہ کو، ایک عام فقیر کو اتنا حق تھا کہ وقت کے حاکم کا گریبان پکڑ کر وہ سوال کر سکے اور مجمع میں اس سے سوال کر سکے۔ آج گھوٹالے پر گھوٹالے، آج ظلم پر ظلم، آج تشدد پر تشدد، کسی کی مجال ہے ملٹری کے خلاف کوئی بات کہے، پولیس محکمے کے خلاف کوئی بات کہے، حکومت کے خلاف کوئی بات کہے، اس کا انجام کیا انکاؤنٹر کی شکل میں نہیں ہوگا؟ کیا اس کا انجام اس کے گھر کی قتل و غارت گری کی شکل میں نہیں ہوگا؟ کیا اس کا انجام اس کے اوپر تہمتیں لگا کر، الزامات لگا کر اس کو جیل پہنچانے کی شکل کے اندر نہیں ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کہ تحریکہ.com کا جو مصنف تھا اور جو ذمہ دار تھا، صرف ایک لڑکی کو لفٹ کے اندر اس نے کوئی بات کی تھی، نہ اس کے کپڑے اتارے تھے، نہ اس کی آبرو کو لوٹا تھا، نہ اس کی عزت کو لوٹا تھا، محض اس لیے کہ بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں کا اس نے دودھ کا دودھ کر دیا تھا، پانی کا پانی کر دیا تھا۔ اس نے گجرات کے فساد کا اصل مجرم کو اسکرین پر لا کر بتا دیا، عزت کے لٹیروں کو لا کر بتا دیا، انسانیت کے قاتلوں کو لا کر بتا دیا کہ دن کے اجالوں میں کھادی کے سفید کپڑے پہن کر انصاف اور عدالت، سیکولرزم اور جمہوریت کا بھاشن دینے والے، ان کی رات کی تاریخی کتنی خطرناک ہے۔ کون ہے جس نے جو ہے ان ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹا؟ کون تھا جس نے یہاں ہزاروں انسانوں کا قتل عام کیا، مساجد کو جلایا، گاؤں کے گاؤں کو ویران کیا؟ تحریکہ.com یہ پہلا یہ بے خوف چینل تھا اور بے خوف صحافت تھی کہ جس نے اس ہندوستان کی دھرتی پر بڑے بڑوں کے پول کو آشکارا کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے ذمہ دار کو ایک لڑکی کے ساتھ ملوث کر کر اس کو جو ہے بھیج دیا گیا۔ اسی طریقے سے دلی کے اندر خورشید انور نام کے ایک بڑے ذمہ دار افسر تھے، ان کا کام بھی یہی تھا، رشوت نہ لیتے تھے نہ کسی کو لینے دیتے تھے۔ ایک لڑکی کے ساتھ ملوث کر کر اور ان کو اتنا ہراسمنٹ کیا گیا، اتنا پریشان کیا گیا اور سوشل میڈیا کے اندر، نیٹ ورکنگ کے اندر اور ان کو اتنا اچھالا گیا کہ آخر کار وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے اور خودکشی کر کر وہ مر کر چلے گئے۔ اور وہ لڑکی میڈیکل ٹیسٹ کے لیے تیار نہیں ہوئی اور وہ لڑکی حلفیہ اور قسمیہ طور پر بیان دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ اس دنیا کے اندر ایسے حادثے ہوتے ہیں، ایسی مشکلات ہوتی ہیں، ایسے مشکلات کے دور کے اندر ایک آدمی انصاف کی بات کرتا ہے، ایک آدمی عدالت کی بات کرتا ہے تو پھر بڑی مشکل سے وہ کامیاب ہوتا ہے، ورنہ اس کا انجام موت ہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے مزاج یہ رکھا تھا کہ بڑے مجمع کے اندر، جمعہ کی محفل کے اندر ایک عام غریب کسان آپ کا دامن پکڑ سکتا تھا، ایک فقیر آپ کا دامن پکڑ سکتا تھا اور کہا عمر
مال غنیمت کا جو حصہ آیا اس میں لباس نہیں بنتا تھا، اس میں قمیص نہیں بنتی تھی، آپ کی قمیص کیسے بن گئی؟ عمر بن الخطاب نے بھی اس کا برا نہیں مانا، اس کا انکاؤنٹر نہیں کیا، اس پر لڑکی کی عصمت دری کا کیس FIR درج کر کر اس کو جیل نہیں بھیجا، اس پر کوٹا نہیں لگایا، اس پر ٹاٹا نہیں لگایا۔ حاکم وقت ہے، آپ اس کا سر قلم کر سکتے تھے مجمع کے اندر۔ امیر المؤمنین کی تو نے تحلیل کی، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کی تو نے توہین کی، تو نے وقت کے سپریم کورٹ کے جج اور سپر جج کی تو نے تذلیل کی، اس جرم کے اندر تجھے قتل کیا جاتا ہے۔ بیٹے بات اصل میں یہ ہے کہ میرے لڑکے صاحبزادے حضرت عبداللہ ہیں جو میرے بیٹے ہیں، آپ ان کو پوچھ لینا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا ہاں ابو سچ کہہ رہے ہیں، میرا حصہ مال غنیمت کا جو میرے حصے میں آیا میں نے ابو کو دے دیا۔ ابو نے دونوں کپڑوں کو ملا کر اپنا جھبا بنایا۔ ایک مرتبہ صف قائم ہو گئی اور مؤذن نے اقامت کہنے والے نے اقامت کہہ دی۔ سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ آ ہی رہے ہیں کہ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ تشریف لائے اور معذرت چاہی، قوم کے لوگوں میں معافی چاہتا ہوں، میں معذرت خواہ ہوں، اس لیے نہیں کہ کسی نکاح کے کھانے میں چلا گیا تھا، اس لیے نہیں کسی ادگھاٹن کی محفل کے اندر چلا گیا تھا، اس لیے نہیں کہ کہیں دعائیہ تقریب کے اندر چلا گیا تھا۔ لوگوں وجہ یہ تھی کہ میرے پاس صرف ایک جوڑا تھا، امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، وقت کے بادشاہ ہیں، تیون لگا ایک جوڑا۔ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کپڑے نئے پہننا سنت ہے۔ عمر بن الخطاب کے پاس، خلیفۃ المسلمین کے پاس، امیر المؤمنین کے پاس نیا جوڑا تو نہیں تھا، تو کم سے کم میں نے سوچا کہ بند کمرے کے اندر اپنے آپ کو برہنہ کر کر، جسم کو ننگا کر کر ان کپڑوں کو دھو سکھانے کے لیے وقت ہو گیا، اب جب پہننے کے لائق ہوئے تب پہن کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ یہ عدالت کا مزاج، یہ انصاف کا مزاج۔ حاکم بننے کا مطلب لوٹو اور حکمران بننے کا مطلب ڈاکہ ڈالو اور منسٹر بننے کا مطلب اور گھوٹالے کرو، غسلے کرو، جتنا روپیہ کما سکتے ہو، پیسہ کما سکتے ہو، ایک ایک دستخط پر، ایک ایک کی نوکری دلانے پر۔ اور یہاں امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین کی حالت یہ ہے کہ ایک کپڑا دھونے کے بعد دوسرا کپڑا پہننے کے لیے آپ کے پاس موجود نہیں، بند کمرے میں ننگے ہو کر آپ جو ہے کپڑے کو سکھا کر پھر پہن کر آپ ممبر پر تشریف لاتے ہیں، محراب کے پاس آپ تشریف لاتے ہیں۔ یہی مزاج تمام اسلامی حکمرانوں کا تھا، اسلامی حاکموں کا تھا، کسی نے ظلم نہیں کیا، تشدد نہیں کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بڑے مالدار گھرانے کے تھے، بڑے شاہی گھرانے کے تھے، بڑے امیر گھرانے کے تھے، اور روزانہ ایک سے ایک قیمتی جوڑا پہنا کرتے تھے۔ جس گلی سے گزر جاتے اس گلی کے اندر خوشبوؤں کی بھپکیاں اور خوشبوؤں کی فضا قائم ہو جاتی تھی۔ کیا عطر لگانا، کیا بننا، کیا سنورنا، کیا کپڑے پہننا، نوجوانی کا عالم تھا، ہر شوق کو پورا کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب خلافت آپ کو دی اور عمارت آپ کو دی، اللہ تبارک تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو جب حاکم بنایا تو سب سے پہلے یہ کام کیا کہ رات میں اپنی بیگم صاحبہ کے پاس جو گئے تو جا کر عرض کرنے لگے، بیگم صاحبہ آج سے عمر بن عبدالعزیز کی زندگی بدل چکی ہے اور اس کی کایا پلٹ چکی ہے۔ اب عمر بن عبدالعزیز، ان کی بیوی کا نام بھی فاطمہ تھا، اب وہ فاطمہ کا خالی نہیں رہا، اب صرف فاطمہ کا شوہر نہیں رہا اور فاطمہ کے بچوں کا باپ نہیں رہا، اب عمر بن عبدالعزیز اپنے قوم کا ذمہ دار ہو چکا ہے، عمر بن عبدالعزیز اپنے قوم کا مسئول ہو چکا ہے، عمر بن عبدالعزیز اپنے قوم کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے چکا ہے۔ فاطمہ، دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ سارے مال، سارے کپڑے، سارے اثاثے، ساری جائیداد عمر بن عبدالعزیز کے قدموں میں ڈال دے۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے کپڑوں کو، اپنے اثاثوں کو، اپنے جائیداد کو، اپنے ڈاکومنٹس کو، اپنی پراپرٹی کو بیت المال میں جمع کرے گا تو اپنی بیوی کے مال کو بھی جمع کر دے گا، اپنے کپڑوں کے مال کو بھی جمع کر دے گا۔
فاطمہ کسی شوہر پر یہ حق نہیں کہ اپنے بیوی پر ظلم کرے، اس کے حقوق کو چھینے۔ فاطمہ ایک دوسرا راستہ بھی ہے، وہ دوسرا راستہ یہ ہے میں طلاق دے دوں یا تو خلا لے لے اور اس کے بعد من پسند دنیاوی کسی امیر سے تو شادی کر لے، گورنر سے شادی کر لے، حکمران سے شادی کر لے، تیری مراد بھی پوری ہو جائے گی اور تیری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ فاطمہ اس سب کے نیچے دو چیزیں نہیں رہ سکتی کہ تو بھی رہے اور تیرا مال بھی رہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک عورت کو سونے اور چاندی اور اپنے کپڑوں لتوں سے کتنی محبت ہوتی ہے اور کتنا تعلق ہوتا ہے۔ جب یہ کہا حضرت فاطمہ کے بل پر اپنے چہرے پر ایک شکن نہیں آئی، سارا مال لا کر سارے کپڑے لا کر آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ اور اس کے بعد جب حضرت عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کپڑوں کو لے کر، ان اثاثوں کو لے کر، اس جائیداد کو لے کر، اس پراپرٹی کو لے کر، سونے چاندی کے خزانے کو لے کر جانے لگے، اور عورت ہوتی ہے دل کے اندر ایک بات آئی کہ ایک قیمتی جوڑا چھپا کر رکھ لیں گے کہ کبھی عید برات پر کام آ جائے گا، کبھی شادی بیاہ کے موقع پر کام آ جائے گا، کبھی بچی کو ودا کرنے کے موقع پر کام آ جائے گا۔ عمر بن العزیز کیا رہے تھے مال کو لے کر، اثاثے کو لے کر، زیورات کو لے کر، کہا کہ میرے خاطر رک جائیے، میرے سرکار رک جائیے، میں نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے، فلاں الماری میں فلاں شوکیس کے اندر میں نے ایک قیمتی جوڑا چھپا کر رکھ لیا ہے، آپ اس کو بھی لے لیجیے۔ جسم کے پیبند والے کپڑوں کو رکھ کر آپ نے سارے اثاثے کو قدموں کر ڈال دیا۔ یہ نمونہ اسلامی حکمرانوں نے قائم کیا، اسلامی حاکموں نے قائم کیا۔ یہ عدالت، یہ انصاف کے نمونے آپ کو دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ملتے اور کسی حکومت کے اندر نہیں ملتے اور کسی سلطنت کے اندر نہیں ملتے کہ بیوی بھی بھوکی رہ جائے، اولاد بھی بھوکی بھی رہ جائے اور قربان جائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر مبارک آمد کا مہینہ کہ آپ نے قوم کو ایسے تیار کیا کہ چراغ بجھا بجھا کر سامنے والے کا پیٹ بھرنے والی ایسی قوم کو تیار کیا کہ جس کے قافلے کا ایک اونٹ کابل میں رہتا تھا اور دوسرا اونٹ مصر میں رہتا تھا اور تیسرا اونٹ مدینہ طیبہ کی سرحد میں رہتا تھا، وہ آتا تھا اور سر پکڑ کر اپنی بیوی کے سامنے بیٹھ جاتا تھا۔ بیگم پوچھتی اتنے لمبے سفر سے، تجارت سے آئے ہو، کاروبار سے آئے ہو، کیا پریشانی ہے، کیا جھمیلا ہے، کیا مصیبت ہے، کیا طبیعت آپ کی خراب ہے، کیا بیپار کے اندر گھاٹا ہو گیا؟ کہا بیگم صاحبہ بیپار کے اندر گھاٹا نہیں ہوا، تجارت کے اندر گھاٹا نہیں ہوا، میرے قافلے کا ایک اونٹ کا سرا کابل میں لگتا ہے تو دوسرا مصر میں لگتا ہے تو تیسرا مصر مدینہ طیبہ کی سرحد پر لگتا ہے۔ کتنے کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے، ملین ڈالر رکھنے والے تھے یہ، لیکن دل کے اندر انسانیت تھی، خیر خواہی تھی۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم اور تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ گھاٹے کی بات، نقصان کی بات، طبیعت کی بات، کوئی پریشانی کی بات نہ، اتنا مال تو آ گیا، اگر میری موت فجر سے پہلے ہو جائے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ مال تو رہ جائے گا، مال والا چلا جائے گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ بیگم صاحبہ بھی اللہ والی تھی، بیگم صاحبہ بھی صحابی کی بیوی تھی، اس کے اندر بھی اللہ کے دل کی، اللہ کی محبت تھی، اللہ کی خشیت تھی، جنت کی طلب تھی، جہنم کا ڈر تھا، مخلوق کی محبت تھی۔ کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، مدینہ طیبہ کی ایک ایک بیوہ کا نام اور ایڈریس مجھے پتا ہے، ایک ایک یتیم، ایک ایک مستحق زکات، ایک ایک مستحق صدقے کا مجھے عطا پتا معلوم ہے۔ میرے خاوند کوئی پریشانی کی بات نہیں، میں جا کر مدینہ طیبہ کے اندر اعلان کر دوں گی، آؤ بیواؤں، آؤ یتیموں، آؤ مسکینوں، آؤ زکات اور صدقے کے مستحقوں، آؤ نفلی خیرات لینے والوں، جب پتہ لگے گی تو ہم دونوں تقسیم کریں گے، انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس قافلے کا آخری لقمہ، آخری مال جو دیا گیا، جب دیا گیا تو مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، سب
کہا بیگم تمہارا شکریہ، ورنہ میرے دل پر ایک بوجھ تھا کہ اتنا مال ہو اور اللہ سے میری ملاقات ہو جائے تو کیا ہوگا۔ یہ مزاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا تھا، حاکموں کو دیا تھا، عادلوں کو دیا تھا، منصفوں کو دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد مظفر حلیم گجراتی ایک بادشاہ تھے گجرات کی سرزمین کے اندر۔ جب اس دھرتی پر اسلامی عدالت کا پرچم لہرا رہا تھا، وہاں مظفر حلیم گجراتی ایک حاکم تھے، اپنے گھر کے اندر سادگی کے عالم کے اندر تھے۔ اچانک عدالت کا پروانہ آیا۔ عدالت کا پروانہ آتے ہی یہ بڑے پریشان ہو گئے، کہا کہ ایک حاکم کو، ایک بادشاہ کو، ایک علاقے کے گورنر کو ایک تنخواہ خور قاضی اپنی عدالت کے اندر بلا رہا ہے۔ پھر یاد آیا حضرت عمر بن خطاب کی عدالت، پھر یاد آئی حضرت علی کی عدالت، پھر یاد آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ تو چنانچہ وہ اسی حالت کے اندر اس جو ہے نمائندے کے ساتھ چلے گئے، اور جانے کے بعد اس ملزم کے کٹہرے میں جہاں چور کھڑے ہوتے ہیں، جہاں اچکے کھڑے ہوتے ہیں، جہاں بدماش کھڑے ہوتے ہیں، مظفر حلیم گجراتی جو وقت کے گورنر اور وقت کے بادشاہ کے قائم مقام ہیں اور جن کی ماتحتی کے اندر وقت کا قاضی اور جج کام کرتا ہے، وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد کہا کہ جناب مظفر صاحب، آپ پر الزام یہ ہے کہ یہ مدعی کہتا ہے کہ آپ نے گھوڑے خریدے اور آپ نے گھوڑوں کی رقم ادا نہیں کی۔ تو چنانچہ کچھ حالات ایسے بنے کہ وقت کا بادشاہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکا، تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ رقم بعد میں ادا کر دوں گا۔ اس گھوڑے کے بیواری نے اور گھوڑا بیچنے والے نے کہا نہ، اس عدالت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے مجھے گھوڑوں کی رقم مل جانی چاہیے اور مجھے اس کا روپیہ پیسہ مل جانا چاہیے۔ مظفر حلیم گجراتی جو اندھا والے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ ایک نمائندے کو اپنے گھر بھیجا اور وہاں سے روپیہ پیسہ منگا کر اس گھوڑا فروخت کرنے والے کو روپیہ دے دیا، پیسہ دے دیا۔ اب جب عدالت ختم ہوئی، قاضی صاحب قتل کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جہاں بنا معاف کرنا، وہ عدالت کا معاملہ تھا، اب آپ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اب آپ گورنر ہیں، اب آپ یہاں پر آئیے۔ تو مظفر حلیم گجراتی نے بھی کہا خداوند قدوس کی عزت اور جلالت کی قسم، اگر میں عدالت کے اندر آتا، میرے احترام میں تو کھڑا بھی ہو جاتا اور میرا اکرام کرتا، مجھے بادشاہ گورنر کہہ کر بھی پکارتا، تو وہی میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ یہ انصاف کے نمونے ہمارے مسلم حکمرانوں نے قوم کے سامنے پیش کیے۔ یمن کا ایک حاکم تھا، کسی وجوہات کی وجہ سے وہ زبردستی اسلام کے اندر داخل ہو گیا اور اسلام کے اندر داخل ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں جاؤں اور عمرہ کروں، میں جاؤں طواف کروں۔ وہ عمرہ کرنے کے لیے آیا، عمرے سے فارغ ہوا، نفلی طواف کر رہا تھا، شاہانہ لباس پہنا اور سر پر تاج پہنا ہوا تھا اور وہ شاہانہ لباس نیچے لڑ رہا تھا۔ یہ دیہاتی ان کے ساتھ طواف کر رہا تھا۔ اب جب کپڑا نیچے لڑ رہا تھا تو اس کپڑے پر اس دیہاتی کا دوران طواف پیر آ گیا تو یہ لڑ کھڑا گیا، اپنی بے عزتی محسوس کیا، پھر ایک تھپڑ اس دیہاتی کو رسید کیا، اس گاؤں والے کو رسید کیا۔ دیہاتی نے طواف مکمل کیا اور مکمل کرنے کے بعد امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر شکایت کی اور کہا کہ دیکھو یہ بادشاہ جو یمن سے آیا ہے یہ مجھے تھپڑ مار دی۔ کہا کہ کام کرو، جس جگہ پر جیسے اس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے تم ان کے تھپڑ مارو۔ تو بادشاہ کہنے لگا امیر المؤمنین تم میرا مقام نہیں جانتے، میرا مرتبہ نہیں جانتے، میں حاکم ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں گورنر ہوں، میں ایران ہوں، میں توران ہوں۔ تو امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب نے کہا اس جملے کے کہنے پر کوڑے تو میں بعد میں تمہیں لگاؤں گا، لیکن پہلے تمہیں اس کا تھپڑ کھانا ہوگا اور اس کی مار کھانی ہوگی۔ وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہوئے، شرم کو محسوس کرتے ہوئے، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں گا، مسلمان رہوں گا تبھی تو تعزیرات کا پابند ہوں گا، مسلمان رہوں گا تبھی تھپڑ کا بدلہ تھپڑ سے لیا جائے گا۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین
عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میان سے تلوار کو نکال لیا اور فرمایا کہ اے بادشاہ، اگر تم مرتد ہوتا ہے تو حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے فرمایا جو اسلام لا کر اسلام سے پھر جائے اس کی سزا اس کے گردن کو کاٹ دینا ہے، اس کے سر کو ختم کر دینا ہے، اب تو میری تلوار تیرا فیصلہ کرے گی۔ اتنا کہنا تھا کہ اچانک وہ ہکا بکا ہو گیا اور کہنے لگا پائبند لگے کپڑوں کے اندر رہ کر، جھوپڑ پٹی میں رہ کر، سادہ زندگی گزار کر تم اتنی بے باکی میرے سامنے کرتے ہو اور اتنی جرت میرے سامنے کرتے ہو۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین نے کہا کہ تم ان پیمن لگے کپڑوں کی طرف نہ جاؤ، اس جھوپڑی کی طرف نہ جاؤ، اس سادہ زندگی کی طرف نہ جاؤ، اس خون کے اندر میرے آقا میرے مولا نے جو عدالت کے جوہر، جو انصاف کا خون دوڑایا ہے، تم اس کی طرف دیکھو۔ تم تو کیا کائنات کا بادشاہ بھی ظلم کرے گا، عمر بن الخطاب کی تلوار اس کا سر قلم کرے گی اور اس کا کوڑا اسے انصاف دلا کر رہے گا۔ اس دنیا کے اندر انسانیت اگر آنی ہے، عدل اگر آنا ہے، انصاف اگر آنا ہے، حیا اگر آنا ہے، شرم اگر آنی ہے، مساوات اگر آنی ہے، ڈکیتی کو ختم کرنا ہے، چوری کو ختم کرنا ہے، عزت کے لٹیروں کو ان کے انجام تک پہنچنا ہے، ظالموں کو کیفردار تک پہنچنا ہے اور دور دور تک اخوت بھائی چارگی کے ماحول کو قائم کرنا ہے اور بادل رحمت برسانا ہے، زمین اللہ کے قدرت کے خزانوں کو اگلنا ہے، تو صرف اور صرف عمر بن الخطاب کا کوڑا کام کرے گا، آپ کی تلوار کام کرے گی، آپ کی عدالت کام کرے گی، اسوہ نبی کام کرے گا، اسوہ صحابہ کام کرے گا۔ ابھی بھی یہ پارٹیاں اس سے پہلے بھی بڑی تھی اور بننے کے بعد ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا، آپس کے اندر گھٹالے ہو گئے۔ انصاف اسلام ہی دے سکتا ہے، عدالت قرآن ہی دے سکتی ہے اور سچائی قرآن ہی دے سکتی ہے، یہ اس کی طرف بڑھتے قدم ہے۔ اور یہی وہ چیز تھی جو حضرت ام الخیر رحمت اللہ علیہا، جو حضرت حسن کے زمانے کی ایک تابعہ عورت تھی، عورت ہونے کے باوجود، صنف نازک ہونے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود اللہ نے آپ کے اندر جرأت اور بے باکی کے وہ جوہر کے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جا کر آپ نے بے باکی کا مظاہرہ کیا، آپ نے جرأت مندی کا مظاہرہ کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے علاقے کے گورنر کو کوفہ کے کہا کہ اس خاتون ام الخیر کو میرے پاس لایا جائے اور اس طریقے سے لایا جائے کہ اگر وہ عورت شکایت کرتی ہے تو لانے والے کو سزا دی جائے گی، پنشمنٹ دیا جائے گا، اگر اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا تو دربار امیر معاویہ سے بے پناہ انعامات کی بارش ہوگی۔ تو چنانچہ بڑے سر و احتشام کے ساتھ، عزت کے ساتھ حضرت ام الخیر رحمت اللہ علیہا کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے اندر لایا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا تو جواب کے اندر کہا وعلیکم السلام یا امیر المؤمنین۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے میری عمارت کو تسلیم کر لیا، میری خلافت کو تسلیم کر لیا۔ تو خاتون نے کہا ام الخیر نے، نہ، ہر جلد بازی شیطان کی طرف ہوتی ہے اور شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور شیطان کے کام کا انجام برا ہوتا ہے۔ امیر معاویہ کے دربار کے اندر وقت کے حاکم اور وقت کے وہ امیر المؤمنین امیر معاویہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مد مقابل کھڑے ہوئے تھے، اور یہ ام الخیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپورٹ کے اندر اور طرفداری کے اندر انہوں نے وہ عالی شان تقریر کی تھی، وہ عمدہ خطبہ دیا تھا کہ وہ فوجی جو امیر معاویہ کی طرف بڑھ رہے تھے ان کے بڑھتے قدموں پر انہوں نے بیڑیاں ڈال کر حضرت علی کی طرف ان کو بلا دیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہر تھا، یہ آپ کی حکمت عملی تھی اور یہ آپ کی درس و تدریس کا نتیجہ تھا، یہ تربیت کا نتیجہ تھا کہ مرد و مرد عورتوں کے اندر جرأت اور بے باکی پیدا ہو گئی۔ ایمان سے آدمی ہٹتا ہے اور اسلام سے ہٹتا ہے، قرآن سے ہٹتا ہے، خدا رسول کی تعلیمات سے ہٹتا ہے، اس کے اندر ظلم پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر جور پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر تعدی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر معصیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر حیوانیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے گا ایک عورت امریکہ کی ڈپٹی کاؤنسلر وہاں کے سفارت خانے کی، جب اس کی چیکنگ کی گئی، اس کے کپڑے نکالے گئے اور اس کو مجرم پایا گیا
اس کو ہتھکڑیاں لگائی گئی اور اس پر ایک کیس دائر کر کر عدالت کے اندر پیش کیا گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ پیٹ کو چیرا گیا، نہ عصمت کو لوٹا گیا، نہ پاک دامنی کی چادر کو چاک کیا گیا، بلکہ وہاں کے سیکورٹی کے محکمے نے ضروری سمجھا کہ اس نے ڈرگس چھپا رکھا ہے، اس نے کوئی غلطی کر رکھی ہے، اس حساب سے اس کا معاملہ کیا ہے، کوئی جرم انہوں نے اپنے حساب سے نہیں کیا تھا۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کام گئی، ہندوستان کے ایوان کام گئے، ہندوستان کے جو پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے اندر بحث ہونے لگی کہ ابوالکلام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، اور فلم کا ہیرو شاہ رخ خان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، اور طارق اعظم خان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ چونکہ تینوں مسلمان تھے، ابوالکلام بھی نام نہاد مسلمان تھا، شاہ رخ خان بھی نام نہاد مسلمان تھا، اگرچہ کہ اسلام اس کو مانے نہ مانے لیکن مسلمانوں کی فہرست میں سمجھا جا رہا تھا۔ اعظم خان بھی مسلمان تھا، نہ اخباروں کی سرخیاں بنی، نہ بریکنگ نیوز ہوئی، نہ پرنٹ میڈیا میں خبریں آئی، نہ الیکٹرانک میڈیا نے اس کو اٹھالا، نہ مشاق روشن کیے گئے، نہ یہاں پر کوئی تحریک چلائی گئی، لیکن چوتھے نمبر پر ایک عورت کو ملزم پایا گیا، مجرم پایا گیا، پورے ہندوستان کے اندر تہلکہ مچ گیا، پورے اخبار نے اس کو سرخیوں کے اندر اس کو چھاپا، اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا نے اس کو بریکنگ نیوز کی طرح پیش کیا اور اس کو موضوع بحث بنایا کہ امریکہ ہندوستان کو کیا سمجھتا ہے، اور ہندوستان کی طاقت قوت، اور ہندوستان کی ناری، اور ہندوستان کی عورت، اس کے پاس اس کی کیا عزت ہے۔ یہ بات صحیح ہے، ہم بھی اس کا احترام کرتے ہیں، ہم بھی ہندوستان کے باشندے ہیں، یہاں کی ہر عورت اس کی عصمت عفت اور پاک دامنی کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ملک پر جب کبھی آنچ آئی ہے، فرقہ پرستی کے بیج بوئے گئے ہیں، مسلمان ہی تھا جو سب سے پہلے سامنے جا کر اس فرقہ پرستی کو ختم کیا ہے، مسلمان ہی تھا اس ملک کے اندر امن کے دیے جلائے ہیں، شانتی کے کبوتر اس ملک کے اندر اڑائے ہیں، مسلمان ہی تھا کہ اس ملک پر جب برا وقت آیا تو اس نے ٹیپو سلطان کو پیدا کیا ہے، اس نے شاہ عبدالعزیز کے فتوے کو پیدا کیا ہے، اس نے دارالعلوم کے انار کے درخت کے نیچے مجاہدان آزادی کو پیدا کیا ہے، اس نے مالٹا کی جیل کو آباد کیا ہے، اس نے کالے پانی کو آباد کیا ہے، اس نے تھانہ بھون کے اندر ہر درخت کی شاخ پر ایک شہید کی لاش کو نذرانہ پیش کر کر ہندوستان کی جنگ آزادی کے اندر اپنا جو ہے نمونہ پیش کیا ہے۔ اس کے اندر کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ ہندوستان کی کسی عورت پر، چاہے وہ کسی دھرم اور ذات و پات کی ہو، وہ ہندوستان کی ناری ہے، وہ ہندوستان کی سٹیزن شپ رکھنے والی ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس کو کچھ دیر کے لیے الگ کرتے ہوئے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ گجرات کی وہ عورت جو حالت حمل کے اندر جس کے پیٹ کو چیرا گیا اور حمل کے بچے کو ہوا کے اندر اڑایا گیا، پھر اسٹول کے اندر اس بچے کو چبایا گیا اور پھر اس ماں کے سامنے دہتی آگ کے حوالے کر دیا گیا، وہ بھی تو کوئی ناری تھی، وہ بھی تو کوئی عورت تھی۔ 300-350 عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹا گیا، ان کو کسی خامن کو درد سے باندھ کر بیوی کی آبرو کو لوٹا گیا، باپ کو ستون سے باندھ کر بیٹی کی آبرو کو لوٹا گیا، بھائی کو کھمبے سے باندھ کر بہن کی عزت کو درندوں نے لوٹا۔ وہ بھی تو ہندوستان کی ناری تھی، وہ بھی تو ہندوستان کی عورت تھی۔ آپ جانتے ہیں ایک میڈیکل کالج کی طالبہ نربھیا دلی کی چلتی بس کے اندر اس کی عصمت لوٹی جاتی ہے، انڈیا گیٹ کے اندر مشال روشن کیے جاتے ہیں، بریکنگ نیوز کے اندر اس کے تذکرے ہو جاتے ہیں، اخباروں کے اندر اس تعلق سے مضامین لکھے جاتے ہیں، اور پھر ہندوستان کا قانون آنن فانن بدلتا ہے اور کچھ ہی دنوں کے اندر ان مجرموں کو، ان خاطیوں کو، ان زانیوں کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے اور ان کو پھانسی کی سزا بھی دے دی جاتی ہے۔ وہ عورت تھی جو بس میں چلنے والی تھی، کشمیر کی بچی نہیں ہے، کنیا کماری کی بچی نہیں ہے، آسام کی وہ عورت کہ جس کو توڑ سے چھین کر اس کی بچی کو کھولتی ہوئی کڑائی کے تیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ کیا وہ بچی نہیں تھی؟ کیا وہ ماں نہیں تھی؟ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اب تازہ واقعات کے اندر 111 اتحاد
ایک کمپنی نے پرائیویٹ کمپنی نے سروے کیا مظفر نگر کے اندر، تقریباً 111 عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹا گیا، ان کو باندھا گیا، ان کو مادرزاد برہنہ کیا گیا۔ مجرم آزاد پھر رہا ہے، زانی آزاد پھر رہا ہے، قانون 1 سال کے اندر بدل جاتا ہے۔ امریکہ میں ایک عورت کی عزت پر دھبا لگتا ہے، پورا ہندوستان کام جاتا ہے، اور گجرات کے اندر سینکڑوں عورتوں کی عزت اٹھتی ہے، اور مظفر نگر کے اندر 10 عورتوں کی عزت و آبرو داؤ پر ہوتی ہے۔ کشمیر کی وادی چیختی ہے، آسام کی گلیاں بلبلاتی ہیں، ہے کوئی بریکنگ نیوز لانے والا، ہے کوئی موضوع بحث بنانے والا؟ ہندوستان کی آزادی سے 1947 سے لے کر مظفر نگر کے فساد تک، جمشید پور کے اندر، دلی کے اندر، میرٹھ کے اندر، ملیالہ کے اندر، اور پنجاب کے اندر اور دلی کے اندر 55,000 سے زائد فسادات ہوئے۔ ہر فسادات کے اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا گیا، مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو سے کھیلا گیا۔ کیا ان کی عزت نہیں ہے؟ کیا ان کی عصمت نہیں ہے؟ کیا ان کی عصمت اور پاک دامنی نہیں ہے؟ کیا یہ دیوی دیوتاؤں کی شکل میں ان کو نہیں دیکھا جا رہا تھا؟ کیا یہ ماں کا روپ دھارنے والی عورت نہیں تھی؟ یہ بیٹی اور بہن کا روپ دھارنے والی عورت نہیں تھی؟ تو آج یہ دوہرا رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ ایسے میں حضرت عمر کی عدالت کی ضرورت ہے، ایسے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کی انصاف کی ضرورت ہے۔ وہ انصاف کا کوڑا آئے گا، وہ انصاف کا دروازہ کھلے گا، پھر کوئی بہنا چیخے گی نہیں، کوئی ماں چلائے گی نہیں، کوئی بیٹی اسے نہیں پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کسی کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا، کسی کو ترشول میں چبایا نہیں جائے گا، اور یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کے اندر تمہیں مار دیا گیا، کس جرم کے اندر تمہیں قتل کر دیا گیا۔ لیکن آج مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج مسلمان اس چیز کو فالو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اپنے گناہوں میں، وہ اپنی داڑھی بڑھانے میں، وہ اپنے گھر کو تھیٹر کا اڈا بنانے میں، وہ اپنے عورتوں کو بے حیا بنانے میں، اور اپنی شادی کی فضول خرچی کے اندر، رسوم کے اندر، رواج کے اندر مبتلا ہے۔ آج دنیا تڑپ رہی ہے، نگاہ اٹھا کر دیکھ رہی ہے۔ مسلمان تو حضرت عمر کی عدالت کے پرچم کو لہرا، مسلمان عثمان غنی کے حیا کے پرچم کو لہرا، مسلمان انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا کی تو تشریح بن جا، تو تفصیل بن جا، مسلمان تو صدیق کے صداقت کے نمونے بتا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک عورت کی جھوپڑی میں جایا کرتے تھے، عورت نابینا تھی، عورت چل نہیں سکتی تھی، عورت پھر نہیں سکتی تھی، چنانچہ اس کے گھر کو جاتے، اس کے برتن دھوتے اور اس کے ساز و سامان کی نگہداشت کرتے اور اسے روٹی کھلاتے اور آ جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو عورت نے کہہ دیا کہ مجھے کسی نے روٹی کھلا دیا ہے، گھر بھی صاف ہو گیا ہے، برتن بھی دھل گئے ہیں۔ کہا کہ وہ کون شخص ہے جو سبقت کرتا ہے نیکیوں میں مجھ سے آگے؟ وہ کون شخص ہے جو اس عورت کی دیکھ بھالی میں، اس عورت کی نگہداشت میں میرے سے بھی 4 قدم آگے ہے؟ تو چنانچہ میں ایک دن رات میں چھپ کر بیٹھ گیا کہ وہ کون شخصیت ہے جو آ کر اس عورت کی نگہداشت کرتا ہے، گھر کے جھاڑو دیتا ہے، برتن کے جھوٹے برتن کو صاف کرتا ہے، نابینا عورت کے استنجا کراتا ہے، بیت الخلا کراتا ہے، وضو کراتا ہے، نماز پڑھاتا ہے۔ آخر وہ کون ہے؟ ان سے کہا تو اس عورت نے چھپا دیا، کہا کہ بیٹا میں تو نابینا ہوں، مجھے معلوم نہیں۔ چنانچہ جب رات کی تاریکی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اور نہیں تھا، وقت کا امیر المؤمنین تھا، وقت کا خلیفۃ المسلمین تھا، اور وہ تھا جو یار غار تھا، وہ تھا جس کو قرآن نے اس ہما فی الغار اس یقول لصاحبی کا لقب دیا تھا۔ یہ وہ تھا کہ جو یار ہجرت تھا، یہ وہ تھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیا تھا، بھروسہ کیا تھا۔ یہ وہ تھا جو جب قرآن بنتا ہے اس کے لیے ایک رہن رکھا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صاحب قرآن تھے، اور یہ رہن بن کر غار ثور کے اندر نبی کو اپنے گود میں سلانے والا ابو بکر صدیق تھا۔ فرمایا کہ اے عمر، وہ تم سے بہتر آتا ہے، تم تو روٹی توڑ کر میرے منہ میں دیتے ہو، لیکن میرے دانت اس قابل نہیں کہ روٹی کو چبا کر کھا سکے، چنانچہ وہ چبا کر نوالا بنا کر مجھے دیتا ہے۔ یہ وہ حکمران تھے، یہ وہ لوگ تھے جو قوم کے نابیناؤں کے، قوم کے مظلوموں کے، قوم کے معذوروں کی خیال رکھنے والے اور ان کی دلداری کرنے والی یہ وہ قوم تھی۔ اور آج کیا معاملہ ہے بھائی، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک،
مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اور مسلمان رسمی نماز پڑھ رہا ہے، رسمی مساجد کو تعمیر کر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد عبادت بھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوانوں کی تربیت گاہ تھی، اور صفا کا چبوترا تھا، عورتوں کی تعلیم و تربیت، قضاوت، عدالت، سب کچھ فوجیوں کو وہاں سے روانہ کیا جاتا تھا۔ سرکاری ایمبیسیڈر اور سرکاری نمائندوں کا استقبال وہاں پر ہوتا تھا۔ مسجد پارلیمنٹ ہاؤس تھی، مسجد فوجیوں اور لشکروں کی روانگی کی جگہ تھی، مسجد کلام پاک کے سیکھنے سکھانے کی جگہ تھی، وہ خانقاہ بھی تھی، وہ درسگاہ بھی تھی، وہ فوجی اڈا بھی تھا، وہ ممبر بھی تھا، وہ محراب بھی تھا۔ آج مسجد اذان پر کھلتی ہے اور سلام پر بند ہو جاتی ہے، سنتیں پڑھتے ہی نہیں، ٹپ 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 مؤذن سوئچ آف کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بیت الخلا سے تالا لگتا ہے۔ ہمیں کئی مرتبہ ایسا موقع ملا کہ دوران سفر جب نماز قضا ہونے جا رہی تھی، مسجد کی طرف لگ کے تو مساجد کو تالا لگا ہوا ہے۔ ایک مسلمان خاص طور سے جو ہائی وے کے اندر، اسٹیٹ وے کے اندر اور گزرگاہوں کے اندر جو مساجد ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک علاقہ ایسا رکھے کہ اس علاقے کے اندر مسلمان 24 گھنٹے، جب آپ کو مارکیٹ دودھ 24 گھنٹے مل سکتا ہے، ATM 24 گھنٹے مل سکتا ہے، استنجا خانہ ٹوائلٹ کارپوریشن کا 24 گھنٹے مل سکتا ہے، ایک مسلمان کو نماز کے لیے مسجد نہیں مل سکتی۔ تم ہے، لعنت ہے ان حرام دادوں پر، رشوت خوروں پر، داڑھی گنوں پر جو مساجد پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور مساجد کے اندر امام اور مؤذن کو نوکر بنائے ہوئے ہیں، مساجد کو تالا ڈال دیتے ہیں، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں ایک خانہ اور ایک علاقہ ایسا بھی رکھے کہ اگر اس میں عورتیں سفر کر رہی ہو، اپنے ضروریات کو پورا کرے، اپنی نمازوں کو وہ پڑھے۔ میں مانتا ہوں کہ مسجد کے اندر ایملی فیل، میچ اور قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو اندر کے حصے میں ہوتی ہیں، باہر کے گیٹ سے ایک حصہ ایسا بنایا جائے میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے مسجد کے ذمہ داروں تک، ان کی ذمہ داری ہے کہ 24 گھنٹے ایک علاقہ مسجد یا ایک ہے، جب اتنے خرچے مسجد کے ہو رہے ہیں، امام کا خرچہ، مؤذن کا خرچہ، لائٹ کا خرچہ، ڈیکوریشن کا خرچہ، AC کا خرچہ، ٹوائلٹ کا خرچہ، ایک واچمین، نائٹ واچمین رکھ لیا جائے اور وہ واچمین آنے والے نمازیوں کے لیے تالا کھولے اور پھر مسجد کے اندر وہ وضو کرے، ضروریات سے فارغ ہو، وضو کرے اور نماز پڑھے۔ آج یہ مساجد رسمی ہو گئی ہیں، آج نمازی رسمی ہو گئے ہیں، آج مسلمان رسمی ہو گئے ہیں، اور زمانہ تڑپ رہا ہے عمر کے نائبوں کے لیے، زمانہ تڑپ رہا ہے عمر بن عبدالعزیز کے نائبوں کے لیے، زمانہ تڑپ رہا ہے صحابہ کے نائبوں کے لیے، زمانہ تڑپ رہا ہے نبی کے وارثوں کے لیے۔ کب یہ آئیں گے، انصاف کا پرچم لہرائیں گے، عدل کا پرچم لہرائیں گے، ظلم کو ختم کریں گے، تشدد کو ختم کریں گے، انصاف کو اس دنیا کے اندر برپا کریں گے۔ اور جب قدم اس طرف بڑھنے لگتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ راستے کھولنے لگتے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ کس طریقے سے یہ اہل بیت کے اندر شامل ہو گئی۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک یہودی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے کے لیے، ان کے بیٹے ثوبان نے ان کو مکہ مارا جب انہوں نے یا محمد کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کہا کہ تم کو یا رسول اللہ کہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر والوں نے محمد ہی نام رکھا ہے، رسول اللہ نام نہیں رکھا۔ آپ بھی مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ آپ نے سوچا کہ چلو اس بہانے سے سوال جواب سے وہ کم سے کم اسلام کو قبول کر لے گا، کلمہ پڑھ لے گا۔ چنانچہ اس نے کئی سوالات کیے۔ اس کا ایک سوال یہ بھی تھا، آپ کو معلوم ہے کہ زمین کا نظام ختم ہو جائے گا قیامت سے پہلے، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گر جائے گا اور زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین تہس تہس، آسمان تہس تہس۔ اب سوال یہ کہ انسان جائیں گے کہاں؟ چلو انڈیا خراب ہو گیا، سعودی چلے گئے، سعودی خراب ہو گیا، انڈیا آ گئے، دونوں خراب ہو گئے، ایران چلے گئے، تینوں خراب ہو گئے، انڈونیشیا چلے گئے، سری لنکا، یہ تو پوری زمین پر زلزلہ برپا ہوگا، تو انسان کہاں جائے گا؟ یہ پہلا سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پل صراط کے پاس ایک جگہ ہوگی، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو وہاں جمع کر دے گا۔ تو اس نے دوسرا سوال کیا، پل صراط پر سب سے پہلے کون گزریں گے؟ آج کے مالدار، گھمنڈی، متکبر، مال والے، دولت والے، رائل فیملی والے، گھمنڈ کرے تو گھمنڈ کرے، غرور کرے تو غرور کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء مہاجرین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ طیبہ جو مہاجر آئے، ان میں جو فقراء تھے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں پل صراط سے گزار دے گا۔ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ دیکھیے۔ پھر اس نے سوال کیا جب یہ پار ہو کر جنت میں چلے جائیں گے اللہ سب سے پہلے ان کو کیا کھلائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہت بڑی مچھلی ہوگی، اس مچھلی کے جگر کا ناشتہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کھلائے گا۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ پوچھا پھر دسترخوان کے اندر اور کیا چیز پروسی جائے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نہروں کے کنارے بڑے بڑے بیل چل رہے ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لذیذ گوشت سے ان جنتیوں کی مہمان نوازی کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا جب انہوں نے مچھلی کا جگر کھا لیا اور چلنے والے بیلوں کو انہوں نے اس سے مزے لوٹ لیے، اب پینے کے لیے کوئی چیز چاہیے، یہ کیا پئیں گے؟ فرمایا ایک چشمہ جس کا نام سلسبیل ہوگا، عینن فیہا تسمی سلسبیلا، سورہ دہر کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، اس کا وہ پانی پئیں گے۔ یہ اصل میں اپنی تورات و انجیل کو پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزما رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک سوال کیا کہ دنیا میں لڑکا آتا ہے تو کیوں اور لڑکی آتی ہے تو کیوں؟ اور اس کے بعد اس نے کہا اس سوال کو اللہ کے علاوہ اس دھرتی پر دو ایک افراد ہی جانتے ہیں، اگر آپ نے اس سوال کا جواب صحیح دے دیا اس کا مطلب یہ کہ آپ پر وحی آتی ہے اور آپ واقعتاً اللہ کے نبی اور اللہ کے مبعوث پیغمبر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم مادر میں مرد اور عورت کے دونوں قسم کے پانی ملتے ہیں، مرد کا پانی غالب ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، عورت کا پانی غالب ہوتا ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ سوالات کر کر جانے لگا۔ ام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ کیا وہ یہودی مسلمان ہو گیا؟ تو کہا کہ سوالات کے جوابات تو لے لیے، کم وقت کلمہ پڑھے بغیر چلا گیا۔ ام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملے جو کہے وہ سننے کے قابل ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں بولنا، کہا بندر کے خنزیر کے بھائی کب کلمہ پڑھیں گے؟ یہ بندر کے بھائی ہیں، یہ سور کے بھائی ہیں، یہ کب کلمہ پڑھیں گے؟ دل جل کر ام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اسی طرح وہ عیسائی نے جو سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ایک قبر ہے جو زندہ ہے اور قبر کا مردہ بھی زندہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر ڈال دیا تھا۔ ایک لمبا واقعہ ہے، وقت ہو رہا ہے مختصر کر رہا ہو تو مردے سے تجویز حضرت یونس علیہ السلام کو دی اور قبر سے تجویز مچھلی کے پیٹ کو دی۔ یونس علیہ السلام بھی زندے اور قبر بھی زندہ، یعنی مچھلی بھی زندی، اور پھر دونوں الگ الگ ہوتے ہیں اور دونوں اپنی طبیعی موت اور فطری موت کی طرف جاتے ہیں۔ تو جب یہ سوالات ہوئے تو اس عیسائی نے کہا ایک قیدی ہے لیکن قید خانے کے اندر اسے سانس لینے کی اجازت نہیں۔ اے عمر اگر تم یہ بتا دو میں اسلام کا قبول کر لوں گا، کلمہ کو قبول کر لوں گا۔ وہ کون سا قیدی جسے قید کے اندر سانس لینے کی اجازت نہیں، پھر بھی وہ قیدی زندہ ہے؟ انشاءاللہ اگلی جمعہ ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ظلم کو مٹائے، جور کو مٹائے، تعدی کو مٹائے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کے علم اور کلمہ طیبہ کے علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے دنیا کے چپے چپے کے اندر قائم و دائم فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔